بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے بے پایاں رحمتوں، برکتوں اور مہربانیوں کے ساتھ آج ہمیں جو بات آپس میں شیئر کرنا ہے وہ سب سے بڑی خبر آج کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر پاکستان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا گیا خط، اور پھر اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں درخواست کے حوالے سے پچھلے کئی لمبے عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا۔ روزانہ عزت مآب ججوں کے ریمارکس موضوع بحث بنتے تھے، موضوع سخن بنتے تھے، اور ان ریمارکس کو لے کے پاکستان کی قوم اور سیاستدان ان سے اپنی مرضی کے مفاہیم اخذ کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ کیس پاکستان کے قانونی اور سیاسی حلقوں میں بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سنا جا رہا تھا۔ طویل سماعتوں کے بعد آج پہلے تو صبح اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور پھر چند گھنٹوں کے بعد یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس فیصلے کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی رکوانے کے لیے ایک آئینی درخواست دی تھی، جس پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ سماعت کے آخری مراحل میں ایف بی آر نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا سربمہر ٹیکس ریکارڈ پیش کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے بھی سربمہر لفافے میں دستاویزات سپریم کورٹ میں پیش کی، اور عدالت نے قرار دیا کہ ابھی ایف بی آر کے سربمہر ریکارڈ کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی اس پر کوئی آرڈر پاس کیا جائے گا۔ معزز جج کی اہلیہ کی طرف سے جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ پہلے ان کی تصدیق کروائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل نے کہا کہ بدقسمتی سے حکومتی وکیل فروغ نسیم غلط بس میں سوار ہو گئے ہیں، انہیں جانا تھا ایف بی آر کی طرف اور وہ چل پڑے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف۔ سپریم جوڈیشل کونسل صرف حقائق کا تعین کرتی ہے، ایف بی آر اپنا کام کرے۔ جسٹس امرتا بندیال کی قیادت میں 10 رکنی فل کورٹ
نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی طویل سماعت کی۔ دلائل کی تکمیل کے بعد فیصلہ چونکہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور پھر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے یہ ریفرنس کالعدم قرار دے دیا گیا۔ 10 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ جو درخواست کی گئی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روک دی جائے، ان کی یہ استدعا منظور کر لی گئی۔ فیصلے سے پہلے سورہ شورا کی 2 آیات 83 اور 84 بھی تلاوت کی گئیں۔ ایف بی آر 7 روز کے اندر اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو نوٹس جاری کرے گا اور ان سے جواب حاصل کرے گا۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایف بی آر ان سے قطعاً تعاون نہیں کر رہا۔ فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جائیداد پر ٹیکس کے معاملے کا سرِ نو جائزہ لیا جائے۔ عدالت نے ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اندر قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو نوٹس جاری کرے۔ ایف بی آر کے نوٹسز فاضل جج کی سرکاری رہائش گاہ پہ سرو کیے جائیں۔ انکم ٹیکس کمشنر فریقین کو جوابات کا موقع دے اور فائنڈنگز پھر ہمیں جمع کروائی جائیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایف بی آر حکام اپنے فیصلے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے اور ہر پراپرٹی کا نوٹس علیحدہ سے جاری کیا جائے گا۔ انکم ٹیکس 60 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ پھر اگر محسوس ہوا کہ کارروائی بنتی ہے تو جوڈیشل کونسل کارروائی کرے گی۔ ایف بی آر کے چیئرمین خود رپورٹ پر دستخط کریں گے اور پھر یہ رپورٹ وہ خود ہی جمع بھی کروائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ نے اضافی نوٹ بھی لکھے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ 10 رکنی بینچ میں سے 7 ججوں نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ حکومت کی طرف سے بڑی عجیب سی بدنظمی نظر آئی اس سارے کیس کے دوران۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے اٹارنی جنرل کا منصب ہی شرط پہ قبول کیا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کی طرف سے پیش نہیں ہوں گے۔ پھر غیر سرکاری وکیل کے لیے نظریں وزیر قانون کی طرف گئیں اور وزیر قانون
فروغ نسیم صاحب نے صرف اس کیس میں حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے وزارت قانون سے استعفیٰ دے دیا۔ عجیب سی یہ ساری صورتحال ہے۔ وفاق کا اٹارنی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کیس میں پیش نہیں ہوں گا، اور وفاقی وزیر قانون خود ریزائن دینے کے بعد پیش ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ اور اب یہ جو ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے، کیا اس کے بعد اس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کمزور ہوگی؟ کیا اپوزیشن کو اس کیس کے فیصلے سے ایک نیا تحرک اور مہیج ملے گا؟ کیا وہ اس فیصلے سے تحریک پاتے ہوئے حکومت کے خلاف کوئی متحدہ موو لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جن کی ذہنی بہت دوریاں ہیں، وہ پچھلے دور میں ایک دوسرے کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو دل سے کبھی نکال نہیں پائے، کیا وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کوئی ایسی موو پیدا کر سکیں گے جس سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے؟ کیا ان کی وہ دوریاں ختم ہو سکیں گی؟ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے۔ وہ اپوزیشن جو سینٹ میں اپنی بھرپور اکثریت کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کو بھی کامیاب نہیں کروا پائی، اور پھر اپنے ہی سینیٹرز پر غداری کے الزامات لگاتے ہوئے ببانگ دہل یہ اعلان کرتی رہی کہ ہم ان سینیٹرز کو قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے ان کی اصلیت واضح کریں گے اور انہیں اپنی پارٹیوں سے نکال دیں گے۔ تو نہ تو آج تک انہیں پارٹیوں سے نکالنے کی جرت کی ان لوگوں نے، اور نہ ہی ان کے نام تک میڈیا کو دیے گئے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نون لیگ اور پی پی سے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران غداری اور بے وفائی کی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو مسلسل 2 سالوں سے روزانہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان گورنمنٹ فلاں ماہ کے آخر تک چلی جائے گی، عمران خان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ نئے وزرائے اعظم کے نام تک میڈیا میں گردش کرتے رہے، اور یہ لوگ دن بدن ڈیٹیں دیتے رہے عمران خان کے جانے کی، لیکن 2 سالوں میں یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ عمران خان حکومت کے لیے بے شمار بحران آئے۔ آئی پی پیز کا آٹا چینی اسکینڈل آ گیا، جہانگیر ترین سے ان کی مخالفت ہو گئی، علیم خان ایک دور میں ان سے ناراض ہو گئے، اور کئی لابیاں بنی، لیکن اپوزیشن کچھ بھی نہ کر پئی، اور لگتا ہے
کہ یہ جو ایک نفسیاتی سا تاثر بنا ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے سپریم کورٹ کی طرف سے استرداد کا، تو اس نفسیاتی پوزیشن کو بھی وہ اپنے فائدے میں استعمال نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہو پائے گا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔